بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانے والا ہوں جو انتہائی سبق آموز ہے اور اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ اہل عرب جس طرح کے شراب کے عادی تھے، اسی طرح ان میں گرل فرینڈ کا رواج تھا۔ تو ایک صحابی کی گرل فرینڈ تھی، ایک لڑکی کے ساتھ تعلقات تھے۔ تو وہ صحابی مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا۔ تو ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، وہی لڑکی راستے میں ملی۔ اب وہ حیران ہو گئی، دیکھ کر کہنے لگی کہاں گم ہوئے، اتنے دنوں سے کہاں غائب ہو گئے، میں تو تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ صحابی کہنے لگے میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہمارے اور تمہارے درمیان اسلام حائل ہو گئے، اب ہمارے تعلقات ختم، ہماری یہ گرل فرینڈ شپ یہ ختم۔ اب وہ لڑکی کہنے لگی یہ کون سی نئی بات بیچ میں آ گئی، یہ کون سی بات ہو گئی، اور اپنی طرف دعوت دینے لگی، اپنے عشق و محبت کا حوالہ دینے لگی کہ میں نے تو صرف تمہیں سے پیار کیا ہے، صرف تمہیں سے عشق کیا ہے، صرف تمہیں سے محبت کی ہے، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، میں فنا ہو جاؤں گی، میں خودکشی کر لوں گی۔ اب صحابی کہنے لگے اچھا یہ صورتحال ہے تو پھر میرے اور تمہارے درمیان یہ رشتہ، یہ تعلق قائم رہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے نکاح، شادی۔ لیکن میں جب تک اپنے نبی سے پوچھ نہ لوں میں نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے نبی کے پاس گئے اور ساری یہ واقعہ بیان کیا، یہ ساری صورتحال بیان کی کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو کیا ایک غیر مسلم سے شادی جائز ہے، وہ غیر مسلم ہے، کیا اس سے نکاح کر لوں، شادی کر لوں؟ اب آپ علیہ السلام خاموش ہیں، چونکہ حکم نہیں آیا۔ حکم کے انتظار میں اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو حکم آ گیا، اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، اور ایک مسلمان باندھی ہی کیوں نہ ہو وہ تمہارے لیے مشرکہ عورتوں سے کہیں بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ صحابی اس لڑکی کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے ایک ہی راستہ تھا نکاح کا، اور وہ راستہ بھی ختم ہو گیا کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ غیر مسلم عورت سے نکاح نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائے کیا اس صحابی کے جذبات نہیں تھے، کیا اس کی تمنائیں نہیں تھی، کیا اس کی خواہشات نہیں تھی؟ لیکن اللہ کا حکم آ جانے کے بعد سارے جذبات فنا ہیں، ساری خواہشات قربان ہیں۔ یہی بندگی ہے، اسی کا نام بندگی ہے۔ ہم روزانہ نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ بندگی صرف سجدے کا نام نہیں ہے، اطاعت کا نام ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی اطاعت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی نہیں کرتے، اپنی نفس کی غلامی کرتے ہیں، اپنی جذبات کی غلامی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی غلامی کرتے ہیں، لڑکی کی غلامی کرتے ہیں، انگریز کی غلامی کرتے ہیں، اللہ کی غلامی نہیں کرتے۔ تو یہ گرل فرینڈ شپ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ نبی کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ یہ آوارہ اور آزاد قسم کے لوگوں کا کام ہے، یہ لفنگے لچے قسم کے لوگوں کا کام ہے، جس سے باز آ جائیں، نکاح کریں، شادی کریں، اور وہ بھی مسلمان عورت سے۔ یہ جو غیر مسلم سے شادی کا نکاح کا ایک رواج چل پڑا ہے، خاص طور پر ہندوستان میں یہ رواج چل پڑا ہے کہ بڑے دڑلے سے، بغیر کسی خوف و خطر کے بڑے آرام سے شادیاں کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں غیر مسلم سے، اور پھر بڑی دعویٰ کرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کی بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، شرم۔ یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے، اس سے نکلے باز آ جائیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام کے تمام احکامات کو فالو کریں۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ جو جی میں آئے، جو نفس کو اچھا لگے اس کو تو فالو کریں، اور جو اچھا نہ لگے، جو جی میں نہ آئے اس میں پھر اپنی مرضی چلائیں۔ اس طرح پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اس طرح پھر اللہ کی طرف سے رحمت نازل نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے سکون نہیں ملے گا۔